اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. جزاک اللہ. آج ہم نے عالم مسلمانوں کے لیے اہم اسباق میں تیسرا سبق پڑھنا ہے. تیسرا سبق ہے توحید کی قسمیں. توحید کی 3 قسمیں ہیں. توحید ربوبیت یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنا رب ماننا. توحید الواحد یعنی اس کا اقرار کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. توحید اسماء و صفات یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے جو اسماء و صفات ہیں ان میں اسے یکجا ماننا. توحید ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور اس کی تصرف میں ساری چیزیں ہیں اور اس میں اس کا کوئی شریک نہیں. توحید الواحد کا مطلب ہے اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ معبود باحق ہے اور اس میں کوئی شریک نہیں. یہی لا الہ الا اللہ کے معنی ہیں. اللہ تعالیٰ ہی معبود باحق ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز، روزہ اور دیگر عبادات صرف اللہ تعالیٰ کے لیے انجام دینا ضروری ہے. کسی دوسرے کے لیے کسی طرح بھی جائز نہیں ہے. توحید اسماء و صفات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ تمام اسماء و صفات جو قرآن کریم اور صحیح حدیثوں میں وارد ہیں ان پر ایمان لایا جائے. انہیں صرف اللہ کے لیے اس کے شان ثابت کیا جائے جس سے نہ تو توصیف لازم ہو، نہ وہ صفات متعدل ہو، نہ کسی مخلوق سے تشبیہ پائی جائے، نہ اس کا کوئی خاکہ بنے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کہو کہ وہ اللہ ہے یکجا، اللہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں. نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے. نیز اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ترجمہ کوئی چیز اس کی مثل نہیں اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. بعض اہل علم نے توحید کی صرف 2 قسمیں بیان کی ہیں اور وہ توحید اسماء و صفات کی توحید ربوبیت میں داخل کر دیا ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں. اس لیے ہر 2 تقسیم میں مقصود واضح ہے.